الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسانی شخصیت کے 3 بنیادی عناصر ہیں. پہلے نمبر پر انسان کا جسم ہے، دوسرے نمبر پر انسانی نفس ہے اور تیسرے نمبر پر انسانی روح ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کو بناتا ہے. جسم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ مٹی سے بنتا ہے. آدم علیہ السلام کا جسم مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے بنایا تھا، اور اس کے بعد دیگر انسان جو دنیا میں آتے ہیں وہ منی کے قطرے سے بنتے ہیں، اور منی خون سے بنتی ہے، اور خون کا تعلق غذا سے ہوتا ہے، غذا کا تعلق مٹی سے ہوتا ہے. تو بالواسطہ طور پر تمام انسانوں کا جسم اللہ تبارک و تعالی مٹی سے بناتا ہے. روح اور نفس یہ اجسام لطیفہ ہیں، یہ کسی کو نظر نہیں آتے. جیسے ہوا ہے، یہ اپنا وجود رکھتی ہے لیکن آپ کو دکھائی نہیں دیتی. اسی طریقے سے روح اور جسم، روح اور نفس بھی کسی کو دکھائی نہیں دیتے. جسم ایک خول کی طرح ہے. اس خول میں اللہ تبارک و تعالی روح اور نفس کو رکھتا ہے. جسم کا اپنا کوئی کام نہیں ہوتا. جسم محض ایک آلہ کار ہے. انسانی شخصیت پر حکمران اس کی روح ہوتی ہے یا اس کا نفس ہوتا ہے. جسم محض روح اور نفس کے احکام کو پورا کرتا ہے. جیسے فرض کیجئے کسی آدمی کا نفس اسے بدنظری کی طرف مائل کرتا ہے تو آنکھ محض استعمال ہوگی، حکم جو ہے وہ پیچھے نفس کا چلتا ہے. یا کسی آدمی کی روح اسے پاک دامنی پر مجبور کرتی ہے تو جسم اس کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے، حکم جو ہے وہ روح کا چلتا ہے. تو یہ انسانی شخصیت کے 3 بنیادی عناصر ہیں. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے اندر روح بھی رکھی اور نفس کو بھی رکھا. اور آگے روایت کا مفہوم یہ ہے، روایت کے اگلے حصے کا، کہ انسان میں جتنے بھی اچھے اوصاف ہیں، یعنی جود و سخا ہے، حلم ہے، پاک دامنی ہے، تو وہ اس کی روح کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور انسان میں جو برے اخلاق ہیں جیسے غصہ ہے، طیش ہے، شہوات وغیرہ ہیں، یہ تمام اس کے نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسانی جسم میں اللہ جل جلالہ نے 2 متضاد طاقتیں رکھی ہیں. ایک طاقت روح کی ہے اور دوسری طاقت نفس کی ہے. روح کی نسبت فرشتوں کے ساتھ ہے. جیسے فرشتہ پاکیزہ ہے، گناہ نہیں کرتا، اسی طریقے سے جو آدمی روح کی سنتا ہے، روحانی خصوصیات سے مالا مال ہوتا ہے تو گناہوں سے دور ہوتا ہے. اور نفس کی مثال شیطان کی سی ہے. تو جو آدمی نفس کے پیچھے چلتا ہے تو وہ گویا شیطان کے پیچھے چلتا ہے. نفس کی 3 قسمیں ہیں. قرآن کریم میں نفس کا ذکر 3 طرح سے کیا گیا ہے. ایک جگہ نفس کے بارے میں کہا گیا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کے پیچھے لگاتا ہے، وہ برائی کا حکم دیتا ہے. ایک جگہ نفس کی تعریف کی گئی، قسم کھائی گئی، فلا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ قسم ہے نفس لوامہ کی. ایک جگہ نفس کی مزید تعریف کی گئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ شخص جو نفس مطمئنہ کا مالک ہے. جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے اور وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کی جانب سے اس کو یہ خطاب ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے وہ شخص جو نفس مطمئنہ کا مالک ہے،
لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس طریقے سے کہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو تین طریقوں سے قرآن کریم نفس کی تعبیر کرتا ہے۔ علماء نے ان کو نفس کی تین قسمیں قرار دیا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ نفس ہے جو آپ کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، آپ کو بد نظری کی طرف لے کے جاتا ہے، حرام کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرواتا ہے۔ پھر اس نفس پر محنت کی جاتی ہے تو وہ نفس امارہ سے ترقی کر کے لوامہ بن جاتا ہے، یعنی آپ کو ملامت کرتا ہے۔ پھر جب انسان گناہ کرتا ہے تو نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ یہ غلط کام کیوں کر رہے ہو، اور جب اس پر مزید محنت کی جاتی ہے تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے جو کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی نیک اور برگزیدہ بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نفس انسان کے بدترین دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے اگر اس پر محنت نہ کی جائے، اور اس کی تباہ کاریوں کی یہ صورتحال ہے کہ یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے بیرونی ماحول میں ہے اور وہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جب انسان اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، شیاطین قید میں ہوتے ہیں، تو شیطان کبھی کبھار انسان سے الگ بھی ہوتا ہے، انسان اسے بھگا بھی دیتا ہے، اور کبھی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اپنا کام نہیں کر پاتا۔ لیکن نفس وہ بدترین دشمن ہے جو اعوذ باللہ پڑھنے سے بھی نہیں بھاگتا، کیونکہ آپ کے اندر ہے۔ وہ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو نفس جان نہیں چھوڑتا، رمضان کے مہینے میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور شیطان بھی اپنا کام کرنے میں نفس کا محتاج ہوتا ہے۔ شیطان براہ راست آپ پہ وار نہیں کرتا، وہ آپ کے نفس کے ذریعے انسان پر وار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں شیطان تو قید ہوتا ہے لیکن انسان پھر بھی گناہ کرتا ہے کیونکہ اس کا نفس تو اس کے درمیان ہے۔ یہ نفس کی تباہ کاریوں کی صورتحال ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا، مفہوم یہ ہے کہ ڈرو اپنے اس بڑے دشمن سے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ مراد اس سے نفس ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔ یہ شیطان بھی اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنی تباہ کاریاں انسان کو نفسانی خواہشات کے ہاتھوں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف لڑنا ہے۔ نفس کی تخلیق اللہ نے ایک طرف تو آگ سے کی ہے اور دوسری طرف اس میں مٹی کی آمیزش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر جتنی حیوانی خواہشات ہیں وہ نفس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں کھانے کی حاجت ہے تو نفس کی وجہ سے ہے، ہمیں پینے کی حاجت ہے تو نفس کی وجہ سے ہے، انسان کو جنسی خواہش انسان کے اندر اٹھتی ہے تو وہ اسی نفس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ وہ تمام خواہشات ہیں جو کہ حیوانات کے اندر بھی ہیں اور انسان سے کہیں زیادہ ہیں، تو یہ تمام نفس کی جانب سے ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان خواہشات پر قابو پانے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، کہ لوگوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فرض ہیں، بلکہ روزہ اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر ایسے ہی فرض ہوئے ہیں جیسے تم سے پچھلوں پر فرض تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی فرض تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی فرض تھے۔ انسان جب سے اس روئے زمین پر ہے تو روزے کا تصور بھی اسی وقت سے موجود ہے، یعنی روزے کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی اس روئے زمین پر خود انسانی تاریخ قدیم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض ہیں جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ نفسانی خواہشات پر قابو حاصل کرنا یہ تقویٰ کا سب سے پہلا مرحلہ ہے۔
عام طور پر انسان نفس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی مانتا ہے، اس کے کہنے پر کھاتا ہے پیتا ہے، اس کے کہنے پر جنسی خواہشات پوری کرتا ہے، اس کے کہنے پر بسا اوقات ناجائز میں بھی پڑ جاتا ہے، تو نفس 11 مہینے بے قابو ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ اس بدترین دوست کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ جس کو خوب کھلاؤ، خوب پلاؤ اور خوب خدمت کرو تو وہ تمہیں نقصان دے، اور اس کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، باندھ کے رکھو تو تمہیں نفع دے۔ تو عرض کیا گیا کہ یہ تو بڑا ہی کوئی بدترین دشمن ہے کہ جس کی خدمت کی جائے تو وہ آپ کو نقصان دیتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ دشمن تمہارا نفس ہے، کہ نفس کی جتنی مانو گے اس قدر یہ تمہارے خلاف کار فرما ہوگا اور اسی قدر یہ تمہیں نقصانات میں مبتلا کرتا رہے گا۔ اسی وجہ سے علماء یہ مشورہ دیا کرتے ہیں کہ بسا اوقات اپنی جائز خواہش پوری کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ یعنی ویسے عام دنوں میں انسان کے اندر کوئی خاص چیز کھانے کی تمنا اٹھتی ہے، اب اگر کوئی آدمی اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی ہر جائز خواہش پر بھی عمل نہ کرے، 2-4 خواہشات جائز پوری کر لے، 1-2 خواہشات پر قابو حاصل کرے تاکہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں کرے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر قابو پانے سے انسان راہ راست پر ہوتا ہے۔ صوفیاء کے ہاں کچھ چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلے قلت کلام ہے کہ گفتگو کم کرو۔ گفتگو جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر انسان گمراہی کے راستے پر اس کے بھٹکنے کا امکان ہوتا ہے۔ تو قلت کلام۔ دوسرے نمبر پر قلت طعام، کہ کھانا کم کھانا چاہیے۔ جس قدر کھانا زیادہ کھایا جائے گا نفس بے قابو ہوگا، کم کھایا جائے گا تو نفس قابو میں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر قلت منام، کہ نیند کم ہونی چاہیے۔ کم ہونے کا مطلب جتنی انسانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اعتدال سے بڑی ہوئی نیند انسان کو غفلت کا شکار کرتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے قلت اختلاط مع الانام، کہ لوگوں کے ساتھ میل جول حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہر وقت میل جول رکھنا، ہر وقت گپ شپ کرنا، یہ انسانی نفس کو بے قابو کر دیتی ہے۔ تو قلت کلام، قلت طعام، قلت منام اور قلت اختلاط مع الانام، یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جو انسانی نفس کو قابو میں کرتی ہیں۔ اور روزہ اللہ نے اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ انسان اپنی جائز نفسانی خواہشات سے بھی پرہیز کرے۔ اب کھانا پینا جائز ہے، یعنی جو جائز چیزیں ہیں ہم وہ کھا سکتے ہیں، اللہ نے حلال قرار دی ہیں، لیکن روزے کی حالت میں آپ نہیں کھا سکتے۔ روزے کی حالت میں انسان اپنی منکوحہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ اب یہ جائز خواہشات ہیں جن پر روزے کے دوران پابندی لگا دی گئی، اور اس کی حکمت بتائی گئی تاکہ تم ان پابندیوں سے گزرو اور تمہارا نفس تمہارے قابو میں آ جائے، اور یہ سخت مشقت کر کے جب تم رمضان سے باہر نکلو گے تو پھر کم از کم اتنا ہوگا کہ ناجائز خواہشات کے پیچھے تو نہیں چلو گے نا۔ رمضان میں جائز خواہشات پر بھی عمل کرنے سے روکا جاتا ہے تاکہ انسان رمضان کے بعد ناجائز خواہشات کے پیچھے چلنے سے اپنے آپ کو روکے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ فضائل پر تو توجہ دیتے ہیں۔ مثلا یہ سب کو معلوم ہے کہ روزہ دار کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا الگ دروازہ بنایا ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ دار ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ روزہ دار کے منہ کے اندر جو بو بنتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، وہ اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ روزہ دار کے لیے اللہ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ایک خوشی تو اسے روزانہ ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور اگلی خوشی اسے اللہ اس وقت دے گا جب وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا۔ روزہ دار کی ایک دعا اللہ تبارک و تعالی روزانہ قبول کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں اللہ جل جلالہ نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ نیکی پر 10 سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے، لیکن روزے کے اجر کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمت کے موافق انسان کو روزے کا اجر عطا کرے گا۔
روزے کے حالت میں جب انسان سنتیں پڑھتا ہے تو اس کا درجہ عام دنوں میں پڑھے ہوئے فرائض کے برابر ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں جب انسان فرض پڑھتا ہے تو اس کا درجہ عام دنوں میں پڑھے گئے 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ یہ تمام فضائل ہیں جو ہم سب کو معلوم ہیں، ہم اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو روزے کا بنیادی مقصد ہے جسے قرآن کریم نے تقوی سے تعبیر کیا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ ہم اپنے نفس پر قابو پانے کی جو تدبیر ہے وہ ہم اختیار نہیں کرتے۔ دن بھر انسان بھوکا پیاسا تو رہتا ہے، لیکن چونکہ روزے کی مصلحت نہیں سمجھتا، روزے کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ بھی رکھتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، اور روزے کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی حرام کھانے سے گریز کرنا اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ لقمہ حرام یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے، خاص طور پر کاروباری اداروں میں جو لوگ پرچیزنگ کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے ہاں لقمہ حرام بہت عمومی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ اگر کسی فیکٹری کو مال بیچتے ہیں تو پرچیزر آپ سے رشوت لیتا ہے۔ ہر فیکٹری میں، ہر ادارے میں ایک پرچیزر ہوتا ہے، اور بہت کم پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کمیشن نہیں لیتے۔ ہر کاروباری نیک آدمی روتا پھرتا ہے کہ ہمیں مال بیچنے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے، اور وہ جو پرچیزر ہے وہ کمیشن بھی لے گا، اور پھر صف اول میں نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، لوگوں کو افطاریاں بھی کرواتا پھرے گا۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ لقمہ حرام سے جو جسم پلتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لقمہ حرام سے پلے ہوئے جسم کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ لقمہ حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جاتا۔ اب اگر ایک آدمی اپنی تنخواہ میں حرام کی آمیزش کرتا ہے تو اسے خوف آنا چاہیے کہ میں اپنی اولاد کی پرورش کس چیز سے کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو تو تباہی میں ڈال رہا ہے، اپنی اولاد کی پرورش کس چیز سے کر رہا ہے؟ اپنی اولاد کو وہ جہنم کے لیے کیوں تیار کر رہا ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا، جیسے میں نے عرض کیا، کہ لقمہ حرام سے پلا ہوا جسم یہ جہنم کا لقمہ بنتا ہے، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو حضرت سعد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے وہ منصب دے دے کہ میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے سعد، اپنے کھانے پینے کو حلال کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یعنی دعا کی قبولیت کا نسخہ یہ ہے کہ تمہارا کھانا پینا کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے۔ اور مزید فرمایا کہ جب انسان لقمہ حرام اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، اور لقمہ حرام سے پلا ہوا جسم وہ سیدھا جا کر آگ میں گرتا ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی دور کے سفر سے آتا ہے، غبار آلود ہے، مٹی میں اٹا ہوا ہے، اور وہ اسی عاجزی کی حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اے رب اے رب، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کو جو غذا دی جاتی ہے وہ حرام کی ہے، تو کہاں سے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ تو لقمہ حرام کی جو سب سے پہلی نحوست ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ دوسری بڑی نحوست یہ ہے کہ اس کی دعا بھی نہیں سنی جاتی۔ اس سے بڑی نحوست کیا ہوگی کہ ہم اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہ سنیں، تو دعا نہیں سنی جاتی، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری بڑی نحوست یہ ہے کہ ایسے لقمے سے جو جسم پلتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہوتا ہے۔ لقمہ حرام سے پلا ہوا جسم کبھی بھی جنت میں نہیں جاتا، جیسے میں نے مختلف روایات آپ کو سنائی ہیں۔ اب یہ چیزیں ہم کب سیکھیں گے؟ ہم مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حرام بھی کماتے ہیں،
اور اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں۔ یہ جو ملازمین کمیشن لیتے ہیں تو وہ کمیشن لینے کے لیے ان کے پاس 1000 تعویلیں ہوتی ہیں۔ خوب یاد رکھیے کہ یہ تمام تعویلیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ہر وہ کام جس کے بدلے میں آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے، آپ دفتر میں بیٹھ کر دفتری اوقات میں دفتر سے تعلق رکھنے والے کسی کام پر کمیشن لیتے ہیں تو وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہوتا ہے، اور ایک لقمہ آپ کے پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن تک اتنی نحوست پڑتی ہے کہ نہ آپ کی نماز قبول ہوتی ہے، بے شک انسان صف اول میں ہو یا اس سے بھی آگے صف امامت پر ہو، اس کی کوئی دعا اللہ تبارک و تعالی نہیں سنتا، کوئی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ہم مسلمان عبادات تو کرتے ہیں لیکن لقمہ حرام سے گریز نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے دوسری بڑی وبا جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ زبان کی ہے، کہ زبان ہر وقت چلتی ہے، کینچی کی طرح چلتی ہے۔ ہم بولتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کسی کی غیبت کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، چغلی کھا رہا ہوں، کسی کے خلاف سازش کر رہا ہوں، میں کر کیا رہا ہوں۔ تو بات چیت کے حوالے سے ہم مسلمان کبھی بھی نہیں سوچتے۔ حالانکہ یاد رکھیے زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جسامت بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے جرائم بہت بڑے ہیں۔ انسان کلمہ کفر کہتا ہے زبان کے ذریعے کہتا ہے نا، میاں بیوی کے درمیان رشتہ ٹوٹتا ہے زبان کے ذریعے ٹوٹتا ہے، تو زبان بسا اوقات ایسے کلمات بول دیتی ہے کہ جس کو بولنے میں اس کا لمحہ بھی نہیں جاتا، نہ اس کے اوپر کوئی بوجھ آتا ہے، لیکن وہ کلمات انسان کو تباہی کا شکار کرتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ زبان کی وجہ سے انسان اوندھے منہ جہنم میں جا کر گرتا ہے۔ اب ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور سارا دن کینچی کی طرح زبان چلتی رہتی ہے، زبان چلتی رہتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو روزہ ہمارے اوپر لاگو کیا تھا، ہم نے اس روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا کہ صوفیاء کے ہاں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو 4 نسخے ہیں ان میں سے ایک نسخہ قلت کلام ہے کہ بات چیت کم کی جائے، یعنی حلال بات چیت بھی کم کی جائے، حرام بات چیت کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں فضولیات کا ارتکاب رمضان میں دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال لوگ رمضان میں دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ روزے سے ہوتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں اور جاگ کر گپیں لگاتے ہیں، سوشل میڈیا کا فضول استعمال کرتے ہیں، گلی کوچوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں، اگلا سارا دن سوتے رہتے ہیں۔ تو بھائی ایسا روزہ آپ کا فرض تو ادا کر دے گا لیکن روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ جہاں ہمارے لیے اجر حاصل کرنے کا ایک انمول موسم ہے، سیزن ہے، وہاں یہ اپنے گناہوں پر کنٹرول حاصل کرنے کا بھی سیزن ہے۔ اگر آپ نیکیوں کی طرف تو متوجہ رہیں کہ جی سبحان اللہ کہہ دو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملتی ہیں، الحمدللہ کہہ دو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملتی ہیں، یقیناً ملتی ہیں، لیکن اس شخص کو ملتی ہیں کہ جس کا کردار اس کی تسبیحات کی گواہی دے۔ زبان پر اگر سبحان اللہ ہے تو کردار بھی ویسا ہی ہو جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اگر زبان پر سبحان اللہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے اور کل کو جا کر کسی سے کمیشن مانگتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ماتھے پر محراب بھی ہے، حرام کھاتا ہے، ملازمت میں چوری کرتا ہے، ملازمت میں جو چیز اس کو ملتی ہے اٹھا کے گھر لے جاتا ہے، اگر مالک کی نگاہ نہ پڑے تو میرے بھائی نہ ایسے تسبیحات کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ایسے رمضان کا کوئی فائدہ ہے۔ تو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا تاکہ اللہ نے ہمارے اندر جو شر کی طاقت رکھی ہے نفس کی شکل میں، ہم اس شر کی طاقت پر قابو پائیں، اور اللہ نے ہمارے اندر جو خیر کی طاقت رکھی ہے روح کی شکل میں، ہم اس خیر کی طاقت کو اپنے اوپر حاوی کر لیں، تاکہ کل کلاں کو جب انسان مرتا ہے تو جسم اس کا مٹی میں مل جاتا ہے، جسم مٹی سے بنا ہے مٹی سے ملتا ہے، روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جاتی ہے۔ تو روح جب اللہ کے ہاں جائے تو پھر انسان کو کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ مہینہ اللہ نے ہمیں ہماری شخصیت کو
سنوارنے کے لیے دیا ہے، تو اپنے کرتوتوں پر غور کرنا چاہیے۔ فضائل حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ رذائل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، روزہ رکھیں، ہماری زبان پر اللہ کی تسبیحات ہوں، تو باہر معاشرے میں ہمارا کردار اس کی عملی دلیل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔